اب ہماری جوان نسل کو کوئی خبر نہیں ہے ان لوگوں کی، ہماری اس نسل کو اپنی بنیاد ہی نہیں پتا، تعارف ہی کوئی نہیں۔ کرکٹ ٹیم کے نام پوچھو سارے آتے ہیں، ان کے ریکارڈ پوچھو سارے پتہ نہیں، بالی ووڈ کیا ہے، ہالی ووڈ کیا ہے، انڈین ایکٹرز کیا ہیں، ان کی فلمیں کیا ہیں، ان کے گانے کیا ہیں، ان کے ریکارڈ کیا ہیں، یہ ہماری نسل سب کچھ جانتی ہے۔ اگر نہیں جانتی تو ان کو یہ تعارف کوئی نہیں، ابو ذر کون ہے، عبداللہ بن مسعود کون ہے، معاذ بن جبل کون ہے، قعقاع بن عمر کون ہے، خالد بن ولید کون ہے، یہ کوئی تعارف نہیں۔ تو اپنوں کی جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اس نسل کو اپنی بنیاد کا تعارف کروانا یہ بطور ماں باپ کے ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی منصوبہ بندی سے اور کتنی حکمت سے یہ حضرات چل رہے ہیں۔ ہر طرح کے حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا عقل مندی ہے اور ایمان کا مزاج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مدینہ والے حالات کو فٹ کرتے ہیں مکے والے حالات پہ، اور مکے والے حالات کو فٹ کرتے ہیں مدینے والے، اور سرسری سا سیرت کا علم ہے، وہ بھی سنی سنائی معلومات ہیں، اور اکثر تو آیا ہی فیس بک سے، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کا۔ کیا میں تمہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن میرے سے ذرا فاصلے پہ چلو کہ کسی کو یہ شک نہ ہو میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں، حق کا اظہار ضرور ہے، اور ایمان اندر ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، جذبات بھی، لیکن حالات اور ماحول کو دیکھ کے چلنا عقل مندی ہوتی۔ ہر جگہ بم پٹاخے چھوڑنا کام نہیں ہے۔ تو مدینہ سے 5-7 میل کے فاصلے پہ ایک بستی ہے ربضہ، چھوٹی سی بستی، اس وقت تھی، آبادی کچھ بنی تھی پھر ختم ہو گئی، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اب وہاں آبادی کے کچھ کھنڈرات نشانات باقی تھے۔ حضرت عثمان نے کہا تم وہاں چلو، تم اکیلے وہاں جا کے رہو، مدینہ میں رہو گے نا تو تمہارا اور صحابہ کا یہی مسئلہ چلتا رہے گا، وہ کہیں گے زکوٰۃ والا حصہ دینا ہے، آپ کہو گے سارا دینا ہے، لڑائی پڑی رہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، آسمان کے زیر سایہ روئے زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے ہیں، من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفى من ابی ذر، کوئی شخص بھی اپنی بات میں اتنا پکا اور سچا نہیں ہے جتنا یہ ابو ذر پکا اور سچا ہے۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ ہم جو حدیث کا سلسلہ چلا رہے ہیں اس کی تقریباً 18ویں حدیث آج ذکر کرنی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پہ بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب بھی کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ وہ اس برائی کو مٹا دے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کر۔ میں نے جب یہ حدیث دیکھی کہ یہ اس جمعے پہ بیان کرنی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سے ہر حصہ ایک مستقل جمعہ رکھتا ہے،
یہ ایک جمعے پہ ساری حدیث ذکر نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث کا درس جو ہوتا ہے اس میں یہ اسلوب اور طریقہ ہے محدثین کا شروع سے کہ جب حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو حدیث کے بیان کرنے والے کو، روایت کرنے والے صحابی کو بھی ضرور ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے صحابہ کی شخصیات زندہ رہتی ہیں جو حضور سے جڑے ہوئے لوگ ہیں رضی اللہ عنہ۔ دوسرا، حدیث کی اہمیت اور مضبوطی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اتنا بڑا بندہ اس کو بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات کوئی اتنی چھوٹی نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس کے روایت کرنے والے دو صحابی ہیں اور دونوں بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے آدمی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، میرے تمام صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اپنی جگہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اور جو دوسرے راوی ہیں وہ ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں، ان کی مناقب میں، ان کے فضائل میں تو ڈھیر ساری حدیث ہیں۔ ان کے سچائی کی گواہی، ان کے زہد اور تقوی کی گواہی تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے، وہ بھی چھوٹے آدمی نہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، آسمان کے زیر سایہ، روئے زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے ہیں، من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفى من ابی ذر، کوئی شخص بھی اپنی بات میں اتنا پکا اور سچا نہیں ہے جتنا یہ ابو ذر پکا اور سچا ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نبی جس کے بارے میں یہ گواہی دے دیں علیہ السلام۔ اور آپ نے فرمایا شبہ عیسی ابن مریم، یہ اپنی دنیا کی بے رغبتی میں اور زہد اور تقوی میں بالکل ویسے ہیں جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ تو آپ نے کہا من سرہ ان ینظر الی شبیہ عیسی ابن مریم، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دیکھے، خلقا و خلقا، سیرت میں، صورت میں، سیرت بھی وہی ہے جو عیسیٰ کی ہے، صورت بھی وہی ہے جو عیسیٰ کی ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ أَبِي ذَرٍ، تو وہی ابو ذر کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے جب اس حدیث کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ بالکل اس حدیث کی سر فہرست ایک چیز ہے، کیونکہ وہی روایت کرنے والے ہیں تو ان کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 5ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والے ہیں، یعنی جو بالکل السابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان میں بھی 5ویں نمبر پہ ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے بڑوں میں، مردوں میں حضرت ابو بکر ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، اور ایک دو اور لوگوں کے فوراً بعد جو آدمی آیا ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ غفار قبیلے کے تھے، اور غفار قبیلہ جو ہے یہ مدینہ سے بدر کے راستے پہ اگر سفر کریں، بہت سارے لوگ آپ میں سے شاید گئے ہوں، غزوہ بدر والے میدان کی زیارت کو جاتے ہیں لوگ، تو بدر والے میدان کو جاتے ہوئے راستے میں ایک بستی تھی صفرا، یہ بنو غفار کا قبیلہ وہاں آباد تھا، اور یہ بالکل وہ مین شاہراہ ہے یا وہ راستہ ہے جہاں سے مکے کے لوگ یمن اور شام کی تجارت کیا کرتے تھے، جو رحلت الشتاء والصیف قرآن میں اللہ ذکر، یمن اور شام کو تجارت کی غرض سے قافلے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی حضرت خدیجہ کا سامان لے کے ایک قافلے میں گئے تھے، وہ بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تو یہ بستی بالکل اس راستے کے اوپر تھی، اس لیے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو چند ہی دنوں میں یہ بات ان کے قبیلے غفار تک، ان کی بستی تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ
مسافر چلتے رہتے تھے اس راستے پہ، آنا جانا مکے کا لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خبر پہنچ گئی تھی کہ ایسے ایسے قریش کا کوئی آدمی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، انیس نام ہے ویسے لیکن مشہور انیس ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے سارے لوگ انیس ہی کہتے ہیں، انیس نام ہے۔ وہ جا رہے تھے کسی کام سے مکے، تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مکے جا رہے ہو، ایسے ایسے مجھے خبر ملی ہے، وہاں تصدیق کرتے آنا اس خبر کی، اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو اس سے ملاقات بھی کر کے آنا۔ شروع سے بڑی نا الگ طبیعت تھی، الگ مزاج تھا، عبادت والا، بڑی دنیا سی بے رغبتی والا، اپنے جانور پالنے، ان پہ گزارا کرنا۔ جو ان کا قبیلہ ہے وہ شروع سے ڈاکہ چوری، آنے جانے والے مسافروں کو لوٹنا، ان کا یہی کام۔ عرب میں زراعت بھی کوئی نہیں تھی کہ کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں، کوئی اور صنعتی شعبہ بھی کوئی نہیں تھا کہ ادھر لگ جائیں، تو عرب کے لوگوں کا بس یہی تھا، کہیں بارش ہو گئی، پانی اکٹھا ہو گیا تو وہاں اپنا ڈیرا لگا لیا، وہاں ٹھیا ٹکانا بنا لیا، اور آتے جاتے کسی کو لوٹ لیا، کو چار پیسے مل گئے اس سے گزارا کر لیا، کسی سے روٹی مل گئی، کسی سے کچھ اور کھانے کو مل گیا، کسی کے جانور لوٹ لیے۔ تو لوٹ مار بہت زیادہ تھی جاہلیت کے، آپ نے قصے بہت سارے سن بھی رکھے ہیں۔ تو یہ انیس مکہ گئے اور انہوں نے وہاں کچھ معلومات لیں کہ یہ کون ہے اور کیا چکر ہے۔ تو واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ قریش کا ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا ہے، بنو ہاشم میں سے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور اس کا شریک بنانا چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، اچھے کام کرنے شروع کر دو، برائی کے راستوں سے ہٹ جاؤ۔ وہ اس طرح کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اور بات؟ اس نے کہا میں اتنی خبر ہی لایا ہوں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، سننے میں مجھے اتنی سی بات آئی وہ میں لے آیا۔ انہوں نے کہا تو نے مجھے تسلی نہیں دی، یعنی جتنا مجھے چاہیے تھا ان کی معلومات میں سے وہ مجھے نہیں ملا۔ کہا اچھا میں خود جاتا ہوں، تو پھر خود مکے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غفار قبیلے سے خود مکے گئے۔ ان کے یہ دو قصے بہت دل پکڑنے والے ہیں، اور میں کافی دیر پڑھ کے نا ان کو بڑا افسردہ رہا اور کافی دیر میں روتا رہا۔ یہ کتنے زبردست انسان رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے کہا آج اسی کو، ان کی شخصیت کو سناتے ہیں، حدیث پھر آگے چلتی رہے گی، ذرا تفصیل میں ہے۔ تو خود مکے آئے اور آ کے حالات کا جائزہ لیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں بڑا غم و غصہ ہے، ایک قریش میں خاص طور پہ ایک لہر دوڑی ہوئی ہے غصے کی، اور محمد کا نام سننا بھی گوارا نہیں کر رہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خاموش ہو کے نا حرم میں جا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ سارا دن اس انتظار میں بھی مجھے کہیں سے کوئی صورت نظر آئے، یا کوئی ممکن ایسے ہو کہ ڈائریکٹ محمد ہی میرے سے آ کے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ کسی کے آگے نام نہیں لے سکے، بات نہیں کر سکے کہ میں کس لیے آیا ہوں یا میں نے کس سے ملنا ہے۔ بیٹھ کے آنے جانے والوں کو تکتے رہے۔ رات ہو گئی۔ ان دنوں بنو ہاشم کے ذمے تھا کعبے کی خدمت اور مجاوری ساری ان کے ذمے تھی۔ تو جو بنو ہاشم میں باری تھی وہ ابو طالب کی تھی، حضرت علی کے جو والد ہیں ان دنوں میں۔ تو خود فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا انتظار میں، سب سے آخر میں جو نکلے وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دروازہ بند کرنا تھا چونکہ ان کے والد کے ذمے کعبے کی نگرانی تھی۔
تو کہہ رہے ہیں حضرت علی نے میرے سے آ کے پوچھا مسافر ہو؟ کہا مسافر ہو۔ کہا اگر میرے مہمان بننا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ بھوکے کو چاہیے 2 روٹیاں، ان کو ٹھکانا چاہیے تھا، وہ ساتھ چل پڑے۔ حضرت علی ان کو گھر لے گئے، کھانا بھی دیا، ٹھکانا بھی دیا، رات گزر گئی۔ حضرت علی نے بھی نہیں پوچھا کیوں آئے ہو، کیا غرض تھی۔ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں چھیڑی کہ میں کدھر آیا ہوں یا میں کون ہوں۔ بات گزر گئی۔ اگلے دن آ کے پھر اپنے وہیں حرم میں بیٹھ گئے، پھر سارا دن یوں ہی گزرا۔ رات کو پھر حضرت علی گھر لے کے گئے، پھر رات گزری، تیسرا دن آ گیا۔ حضرت علی بھی نہیں پوچھ رہے آپ کیوں آئے ہو۔ میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارا کسی اجنبی آدمی سے یوں میل ملاقات ہو جائے اور ہم اس کو اپنے گھر مہمان بھی بنا رہے ہیں تو ہمارا طریقہ تو فوراً یہ ہے کہ ہم پوری اس کی تفتیش کریں گے، پیچھے بندہ کون ہے، کیا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کیا کام ہے اس کا، یہ یہاں کیوں آیا ہوا ہے۔ پنجابی جہاز ایچی بیچی کاٹ دیں گے۔ تیسرے دن حضرت علی نے رات کو لے جاتے ہوئے پوچھا لگتا ہے مسافر کو منزل نہیں ملی، تو اگر میاں مناسب سمجھو تو کچھ بتاؤ کیسے آئے ہو، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ انہوں نے کہا اگر رازداری کا وعدہ کرو تو میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا بالکل میں رازداری میں رکھوں گا، بتاؤ۔ تو انہوں نے چلتے چلتے کہا کہ میں اس غرض سے مکہ آیا ہوں اور میں محمد سے ملاقات چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے کہا تم بالکل صحیح بندے تھے پہنچے۔ کہا میں تمہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن میرے سے ذرا فاصلے پہ چلو کہ کسی کو یہ شک نہ ہو میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں، حق کا اظہار ضرور ہے اور ایمان اندر ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، جذبات بھی، لیکن حالات اور ماحول کو دیکھ کے چلنا عقل مندی ہوتی۔ ہر جگہ بم پٹاخے چھوڑنا کام نہیں ہے۔ تو کہا کچھ فاصلے سے چلو، لوگوں کو پتہ نہ چلے تم میرے ساتھ ہو۔ اگر تو ملاقات کسی کی راستے میں نہ ہوئی، ہمارا ٹاکرا نہ ہوا، تو میں تمہیں پہنچا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اگر کہیں راستے میں ایسا کوئی بندہ آ گیا جس سے میری میل ملاقات شروع ہو گئی تو تم میری وجہ سے رکنا نہیں، تم چلتے رہنا۔ اگر مجھے کوئی شک ہوا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کی غرض سے بیٹھ جاؤں گا، یعنی یہ اظہار کروں گا کہ جوتے میں کوئی کنکر آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، میں اس کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا، اور تم میرے پاس نہ رکنا، تم سیدھے چلتے رہنا، میں تمہیں پیچھے مل جاؤں۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی منصوبہ بندی سے اور کتنی حکمت سے یہ حضرات چل رہے ہیں۔ ہر طرح کے حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا عقل مندی ہے اور ایمان کا مزاج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مدینہ والے حالات کو فٹ کرتے ہیں مکے والے حالات پہ، اور مکے والے حالات کو فٹ کرتے ہیں مدینے والے، اور سرسری سا سیرت کا علم ہے، وہ بھی سنی سنائی معلومات ہیں، اور اکثر تو آیا ہی فیس بک سے، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کے گئے، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو دعوت دی، تعارف کیا، دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کو کچھ قرآن سنایا، قرآن ایسا دل میں اترا کہ وہ فوراً ہی جڑ پکڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور تمہیں باہر حالات نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہاں کسی کے آگے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرو، چپکے سے اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ، وہاں لوگوں کو اپنے ایمان کی اور دین کی دعوت دو، اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو، یہاں تک کہ اللہ اس کلمے کو غالب فرما دیں، پھر میرے پاس آنا۔
انہوں نے کہا رسول اللہ سارا حکم ویسے ہی مانوں گا جیسے آپ نے کہا ہے، ایک چھوٹی سی ترمیم کر لو۔ آپ وہ کیا کہا؟ ترمیم یہ کر لیں کہ میں نے جو قرآن سنا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم میں کھڑا ہو کے ایک دفعہ یہ بلند آواز سے سارا قرآن سناؤں، میں پڑھوں۔ آپ نے کہا تجھے حالات نہیں پتا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ جو آئے گا میں اس پہ راضی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ایمان کے آنے پہ دیکھو ایک دم کیسا، یہ وہی بندہ ہے جو چھپ کے کسی سے بتا پوچھ نہیں رہا تھا، اور اب یہ وہی بندہ ہے جو کہہ رہا ہے میں اظہار کے لیے حرم میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ حرم میں چلے گئے۔ اگلے دن انہوں نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی آیات کی۔ قریش والے تو پہلے تپے ہوئے تھے، وہ سارے چڑھ گئے اور انہوں نے خوب پیٹا، جسم پہ جو کپڑے تھے وہ بھی تار تار ہو گئے، کئی جگہوں پہ چوٹیں لگ گئیں اور بہت برا مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے نوجوان اس پہ چڑھے ہوئے اور اس کو مار رہے ہیں، اور یہ بندہ کون ہے؟ قریب آئے، تعارف ہوا، پتہ چلا کہ یہ تو بنو غفار کا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا خدا کے بندو اس کو مار رہے ہو، یہ غفاری ہے اور غفار کا قبیلہ تمہارے راستے پہ آباد ہے، اگر تمہارا راستہ روک لیا تو یمن شام کیسے جاؤ گے؟ تجارت رک جائے گی، اور مکے کا سارا کاروبار چلتا ہی اس پہ تھا، اس لیے اس کو نہ مارو۔ انہوں نے چھڑوا کے تو ان کو ہٹایا، ان کے زخم شخم صاف کیے۔ رات کو یہ آپ کے پاس آئے اندھیرے میں، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں تو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی تسلی نہیں ہوئی، ایک دفعہ پھر یہ کرنا ہے۔ ایمان کی گھٹی ہے کہ یہ جتنا دباتے ہیں نا یہ اتنا اوپر چڑھتا ہے۔ یہ تو مسلمان کے خمیر میں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم دبا کے ان کو گرا لیں گے اور بس ختم ہو جائے گی۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، پھر آ کے قرآن شروع کیا، پھر پٹائی ہوئی، خوب مار پڑی، بالکل زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، برا حال ہو گئے۔ خیر یہ اپنے قبیلے واپس چلے گئے، وہاں دین کی محنت کرتے رہے، بہت سارے لوگ ان کی محنت پہ مسلمان ہوئے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا یہ ان کو آپ کی خدمت میں بھیج دیتے، اور بڑے زبردست مزاج اور کیفیات اور ایمان کے ساتھ غفار کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، تو حضور خوش ہو کے ان کو دعا دیتے تھے، غفار غفر اللہ لہ، اللہ بنو غفار کی بخشش کرے، اللہ بنو غفار کی بخشش۔ پھر خندق جب ہوئی ہے، 14 یوں کہہ لو کہ 13 سال مکے کے، 4 سال مدینہ کے، مدینہ کے چوتھے سال جا کے خندق ہوئی ہے، تو تقریباً 17 سال بعد خندق سے جب آپ فارغ ہوئے ہیں، پھر ابو ذر اپنے قبیلے سے آپ کی ملاقات کے لیے مدینہ، 17 سال جدائی میں وہ وہاں اور حضور مکہ میں، اور پھر وہاں سے مدینہ، کوئی ملاقات نہیں۔ 17 سال بعد پھر یہ آپ کے ساتھ دوبارہ مدینہ میں آ کے شامل ہوئے، ملاقات ہوئی، پھر اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آگے خدمتیں کس طرح کی ہیں ایک لمبی تفصیل ہے، اب اتنی لمبی زندگی کے سوانے ہیں ان کے اب ہم نہیں کر چھیڑ سکتے۔ آخری یہ ہوا کہ غزوہ تبوک ہے حضور کا جو سب سے آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاہ روم نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے کہ عرب ہم پہ آ کے چڑھے ہم ان سے لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ 1 لاکھ افراد کی فوج تیار کی شاہ روم نے۔ حضور کو مدینہ میں اطلاع ہوئی، آپ نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پہ چڑھائی کرے ہمیں نکل کے اس کا مقابلہ کریں، ہم اس کے علاقے میں جا کے اس کو ماریں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا، 30,000 کا لشکر آپ نے تیار فرمایا۔ یہ وہ لشکر ہے جس کے وقت میں آپ نے چندے کے باقاعدہ اعلان فرمائے کہ لاؤ بھائی جس کے پاس جو ہے، تو آپ نے سن رکھا ہے حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے کے آئے، حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کے آئے، اور بہت سارے اس میں قصے آئے۔ پکے ہوئے پھل تیار چھوڑ کے نکلے، پچھلا وہ سارا سیزن کا وہ ختم ہو گیا، اب نیا سیزن تیار کھڑا ہے، ادھر سے حکم آ گیا نکلنا ہے، صحابہ چھوڑ کے نکلے۔ یہ یعنی مشکل حالات میں نکلے۔ تو اس میں منافقین
اکثر تو رہ گئے مدینہ میں، انہوں نے کہا ہم سے اتنی دور نہیں جایا جاتا۔ کچھ نے اپنے آپ کو چونکہ مسلمان شو کرنا تھا تو ان کو نکلنا پڑا مجبوراً، تو وہ راستے میں منزل کسی پہ جب آپ ٹھہرتے تو منافق آ کے کہتے جی میری فلاں مجبوری ہے، آپ اجازت دے دیں، آپ کہتے ٹھیک ہے چلے جاؤ، وہ بھی چلا گیا، جی اب آج وہ بھی چلا گیا، آج وہ بھی چلا گیا، تو بہت سارے منافق راستے میں سے واپس ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی حضرت ابو ذر بھی مدینہ سے ساتھ چلے تھے اور خندق کے بعد تمام غزووں میں شریک رہے۔ راستے میں ایک منزل پہ پڑاؤ ڈالا تو ان کا اونٹ کمزور تھا، لاغر تھا، وہ چلنے کے قابل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میں اس کو تھوڑا ریسٹ دیتا ہوں، میں پیچھے جا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اس منزل پہ یہ اپنے اونٹ کی غرض سے ٹھہرے، لشکر آگے چلا گیا۔ شام کو آپ کو رپورٹ ملتی تھی کہ فلاں فلاں چلا گیا، آج فلاں بھی چلا گیا، آج فلاں بھی چلا گیا، تو آپ فرماتے تھے اگر تو مخلص تھا تو اللہ اس کو واپس لے آئے گا، اگر منافق تھا تو جان چھوٹ گئی، یہ آپ فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی جب بات آئی کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ابو ذر نے ایک رات انتظار کیا اپنے اونٹ کا کہ چلو کچھ بہتر ہو جائے تو صبح میں سفر کروں گا، وہ کوئی نہ ہوا۔ اگلا دن آ گیا، انہوں نے نا اس اونٹ کو وہیں چھوڑا اور اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور پیدل ہو، میں اونٹ کے چکر میں پڑ جاؤں تو میں لشکر سے رہ جاؤں۔ آپ روز پوچھتے تھے ابو ذر آیا؟ تو صحابہ کہتے تھے کوئی نہیں آیا۔ ایک دن ایک جگہ دوپہر میں سستانے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو دور سے نا غبار اڑا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ آ رہا ہے، غبار اڑا ہے اور اکیلا کوئی بندہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا کن ابا ذر، کن ابا ذر، اے آنے والے تو ابو ذر ہو جا، یعنی آپ کو یہ تھا کہ ابو ذر کدھر رہ گیا، اس کو آنا چاہیے، آنے والے تو ابو ذر ہو جا۔ تو جب قریب تشریف لائے تو وہ ابو ذر ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ اس ابو ذر پہ رحم کرے، یمشی وحدہ، اکیلا اکیلا چلتا ہے، یموت وحدہ، اکیلا ہی مرے گا، ویبعث وحدہ، اکیلا ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، وہ قصہ تبوک کا ہو گیا۔ خیر مدینہ کی زندگی آپ کی ختم ہوئی تو آپ کا انتقال ہو گیا 10ویں ہجری میں۔ اس کے بعد نا ابو ذر سے مدینہ میں رہنا مشکل ہو، وہ آپ کو چونکہ وہ مدینہ سے بہت ساری چیزیں آپ کی ذات سے ریلیٹ کرتی تھی تو وہ چیزیں دیکھ کے نا ان کا غم تازہ ہوتا تھا۔ انہوں نے نا حضرت عثمان سے کہا کہ مجھے نا کہیں بھیج دو، میں مدینہ میں نہیں ٹھہر سکتا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کو شام بھیج دیا، ملک شام میں۔ اچھا اسلام کی ابتدائی وقت کیا ہوا ہے؟ 58 ہو۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں نا حکم یہ تھا کہ جس مسلمان کے پاس ضرورت کے علاوہ مال ہے وہ سارا خرچ کر دے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا خرچ کرنا ہے، قل العفو، جتنا اضافی تمہاری ضرورت کے علاوہ موجود ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ تو ابو ذر چونکہ بالکل ابتدائی مسلمانوں میں تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کا یہی مذہب تھا کہ ضرورت کا رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ سارا خرچ کر دو۔ بعد میں جب فراوانی ہو گئی اور صحابہ کو خوب مال مل گیا، جنگوں میں مال غنیمت آیا اور بہت ساری مالداری آ گئی، تو اسلام نے پھر حکم زکوٰۃ والا دے دیا کہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو اور 39% تم رکھ سکتے ہو، وہ تمہارا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام آ گئے، مسائل آ گئے، اب حکم تبدیل ہو گیا۔ ابو ذر چونکہ وہ شروع سے اس پہ رہے اپنے پرانی مزاج پہ، تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ابھی بھی جتنا مال ہے وہ سارا خرچ کرو، پاس نہیں رکھنا۔ اب جب یہ شام میں تھے حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ عنہ، تو ایک دن دربار میں ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور ابو ذر ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فقیہ صحابی تھے، مفتی تھے،
ان دنوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تازہ تازہ، انہوں نے کروڑوں روپیہ وراثت چھوڑی تھی، ترکہ چھوڑا تھا۔ تو امیر معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کیا خیال ہے عبد الرحمن کے مال کے بارے میں؟ وہ مال ان کے لیے ٹھیک تھا؟ اتنا ترکہ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ حلال ہے ان کے لیے، یا وہ سارا کس حکم میں جائے گا؟ تو ابو موسیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ اگر وہ اس کی زکوٰۃ دیتے رہے ہیں تو ان کے لیے باقی حصہ بالکل جائز ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، وہ وراثت بنے گی، وہ تقسیم ہوگی۔ ابو ذر گرم ہو گیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ایسے کیسے؟ مال سارا ضرورت کے علاوہ تقسیم ہونا چاہیے، اس نے غلط کیا اپنے پاس رکھ کے، لو اس پہ گرم سرد۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر تو یوں سارا مال بٹوانا شروع کر دے گا تو پھر زکوٰۃ کے احکام کدھر جائیں گے؟ لیکن چونکہ بڑے حضرات میں تھے تو اس لیے احترام عزت کا تعلق موجود تھا۔ حضرت معاویہ نے ان کی یہ ساری بات لکھ کے حضرت عثمان کو بھیج دی، وہ خلیفہ تھے مدینہ میں، کہ ابو ذر یوں کہہ رہے ہیں اور اب مجمع میں بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ عبد الرحمن کا مال سارا ناجائز تھا اور ضرورت کے علاوہ جتنا ہے وہ سارا خرچ کرو اور رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا وہ بڑے آدمی ہیں، صحابہ کی بزرگ ہستیوں میں سے ہیں، اس لیے ان کا احترام ملحوظ رکھو، ان کو کہنا کچھ نہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو مدینہ بھیج دو۔ حضرت معاویہ نے ان کو ابو ذر کو کہا کہ آپ اپنی رائے تک تو یہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ مجمع کو یہ فتویٰ نہ دیں، مجمع کو تو زکوٰۃ کے مسائل ہم بتا رہے ہیں اور 40واں حصہ انہوں نے شریعت نے مانگا ہے وہ دیں گے، باقی مجمع کا اپنا ہے، وہ جدھر مرضی لگائے۔ ابو ذر کہتے تھے نہیں۔ اس پہ حضرت معاویہ نے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا کہ حضرت عثمان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ وہاں چلیں۔ مدینہ آ گئے، مدینہ آ کے بھی انہوں نے اپنا یہ فتویٰ بحال رکھا، انہوں نے واپسی نہیں کی کہ باقی سمجھاتے رہے آپ یہ کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب قرآن نے پہلے کہا ہے کہ ضرورت کے علاوہ سارا خرچ کرو تو بس خرچ ہی ہوگا۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ یہ سمجھنے پہ نہیں آ رہے اور اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ تم نہ مدینہ سے کہیں باہر چلے جاؤ، مدینہ میں نہ رہو، اگر تم نے اپنی رائے پہ باقی رہنا ہے تو پھر یہاں مدینہ میں نہ رہو، باہر چلے۔ تو مدینہ سے 5-7 میل کے فاصلے پہ ایک بستی ہے ربضہ، چھوٹی سی بستی، اس وقت تھی، آبادی کچھ بنی تھی پھر ختم ہو گئی، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اب وہاں آبادی کے کچھ کھنڈرات نشانات باقی تھے۔ حضرت عثمان نے کہا تم وہاں چلو، تم اکیلے وہاں جا کے رہو، مدینہ میں رہو گے نا تو تمہارا اور صحابہ کا یہی مسئلہ چلتا رہے گا، وہ کہیں گے زکوٰۃ والا حصہ دینا ہے، آپ کہو گے سارا دینا ہے، لڑائی پڑی رہے گی۔ تو ان کو وہاں بھیج دیا، یہ وہاں کچھ عرصہ رہے اکیلے، ان کی بیگم ان کے ساتھ تھیں اور ایک غلام ساتھ، وہاں بیمار ہو گئے، بیماری بڑھ گئی بہت زیادہ، میں مختصر کرتا ہوں۔ تو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے انتقال کا وقت ہے، تو اب بیوی بھی پریشان، غلام بھی پریشان، بھی اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے کفن دفن کا اور یہ سارے جنازے ونازے کی جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے پورا کریں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس سے پریشان، تو ابو ذر کہنے لگے اپنی بیوی سے اور اپنے غلام سے رضی اللہ عنہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے کے کفنا کے میری چارپائی کو باہر راستے پہ رکھ دیں، مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، حضور اپنی زندگی میں بتا کے گئے تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، ان کو میرا بتانا، وہ میرا جنازہ پڑھ دیں۔ تو ان کا انتقال ہوا تو ان کو غسل وغیرہ دے کے کفنا کے غلام نے اور بیگم نے باہر راستے پہ ان کی چارپائی چھوڑ دی اور خود انتظار میں بیٹھ گئے۔ جو بیگم ہے ام ذر، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر آئے، دیکھیں وہ کوئی مسافروں کا کوئی قافلہ آئے گا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما عراق سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے آ رہے تھے چھوٹی سی ایک جماعت کے ساتھ، جانوروں پہ سوار، وہ اس راستے سے گزر کے تو آگے مکہ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا خاتون ہے اور دور سے ہاتھ ہلا رہی ہے،
اور بلانے کی کوشش کر رہی. وہ قریب گئے, پوچھا کون ہو؟ کہا ام ذر ہو. جانتے تھے ان کو کہ یہ کون ہے؟ تو کہا ابو ذر کہاں ہے؟ کہا یہ اس کی چارپائی پڑی ہے. اس نے کہا تھا مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی, وہ میرا جنازہ پڑھ دے گی تو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرتے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی ہچکیاں لگ گئی. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا کہ میں نے حضور کو تبوک کے موقع پہ سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے رحم اللہ ابا ذر, اللہ ابو ذر پہ رحم کرے, یمشی وحدہ, اکیلا چلتا آ رہا ہے, یموت وحدہ, اکیلا ہی کہیں مرے گا, ویبعث وحدہ, اور اکیلا ہی اللہ اس کو قبر سے دوبارہ کھڑے کریں گے, اور یہ اکیلا بندہ میری پوری امت کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے بڑے گزرے ہیں. اب ہماری جوان نسل کو کوئی خبر نہیں ہے ان لوگوں کی. ہماری اس نسل کو اپنی بنیاد ہی نہیں پتا, تعارف ہی کوئی نہیں. کرکٹ ٹیم کے نام پوچھو سارے آتے ہیں, ان کے ریکارڈ پوچھو سارے پتہ نہیں. بالی ووڈ کیا ہے, ہالی ووڈ کیا ہے, انڈین ایکٹرز کیا ہیں, ان کی فلمیں کیا ہیں, ان کے گانے کیا ہیں, ان کے ریکارڈ کیا ہیں, یہ ہماری نسل سب کچھ جانتی ہے. اگر نہیں جانتی تو ان کو یہ تعارف کوئی نہیں. ابو ذر کون ہے, عبداللہ بن مسعود کون ہے, معاذ بن جبل کون ہے, قعقاع بن عمر کون ہے, خالد بن ولید کون ہے, یہ کوئی تعارف نہیں. تو اپنوں کی جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. اپنی اس نسل کو اپنی بنیاد کا تعارف کروانا یہ بطور ماں باپ کے ہماری ذمہ داری ہے. یقین جانو ان کی شخصیت وہ لمبی تھی, میں تو ابھی بہت گول کر گیا ہوں. میں کتنا وقت روتا رہا ان کو پڑھ کے. اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے ساتھ حشر نصیب فرمائے, سنت عطا فرما لیں. باقی حدیث انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں. صلی علی